بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایگری اینڈ لائف اسٹاک انفو۔ آج کی جو ہماری ویڈیو یہ بکریوں کی ای ٹی وی ویکسین کے بارے میں ہے کہ ای ٹی وی ویکسین کون سی ہوتی ہے، کس مقصد کے لیے ہوتی ہے اور کب کرنی چاہیے، کس ٹائم وہ کرنی ضروری ہوتی ہے، اس کے بارے میں آج آپ کو مکمل ڈیٹیل دیں گے کہ ای ٹی وی ویکسین کیا چیز ہوتی ہے جو ہم بکریوں وغیرہ کو کرتے ہیں۔ ای ٹی وی ویکسین جو ہوتی ہے یہ انٹیروٹیکسیمیا کی ویکسین ہوتی ہے، یعنی انتڑیوں کا زہر اسے کہا جاتا ہے۔ تو یہ ویکسین اس لیے ہوتی ہے کہ جانور کے جو پیٹ میں انتڑیوں کا زہر وغیرہ ہو جاتا ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے، وہ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم اس موسم میں اگر جانور کو جوار وغیرہ کھلا رہے ہیں تو بعد میں سردیوں میں جا کے جب ہم ان کو لوسن یا برسیم وغیرہ شروع کرواتے ہیں تو جب ہم جوار ایک دم ختم کر کے ایک دن جوار کھلائیے، اگلے دن سے ہی ہم انہیں برسیم وغیرہ کھلانا سٹارٹ کر دیں گے، برسیم یا لوسن جو بھی ہوگا۔ تو جب یکدم جانور کا چارہ چینج ہوتا ہے، جیسے انسان کی یکدم کوئی خوراک ایک مسالہ لگاتار وہ کھا رہا ہو کوئی بھی چیز اور یکدم اس کی خوراک چینج کی جائے تو اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے، طبیعت کا خراب ہو جاتی ہے، اس کا معدے کا بھی مسئلہ بنتا ہے، وہ تمام مسائل بنتے ہیں۔ تو اسی طرح جانور کا بھی یہی ہے کہ جیسے اگر ہم سردیوں میں اسے برسین یا لوسن وغیرہ کھلا رہے ہیں اور جون جولائی میں آ کے ہم اسے یکدم جوار پہ لگا دیں گے تو اس سے بھی اس کا خوراک کا مسئلہ بنتا ہے۔ یہ مین اسی وقت یہ بیماری بنتی ہے جب جانور کی خوراک چینج ہو، اس کا ماحول چینج ہو، اس کا پانی وغیرہ چینج ہو۔ اگر کسی اور علاقے سے ہم کوئی بکری وغیرہ لے کر آئیں تو وہ ہمارے علاقے میں وہ اس کی بریڈ نہیں ہے، وہ ڈیزرو نہیں کرتی، تو تب بھی وہ یہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ خوراک کے ذریعے بھی یہ مسئلہ بن جاتا ہے کہ خوراک یکدم اس کی چینج کی جائے، کوئی بھی ایک خوراک ہم لگاتار کھلا رہے ہیں اسے چھوڑ کے یکدم کوئی اور چینج کی جائے تو اس وجہ سے یہ ای ٹی وی کا مسئلہ بن جاتا ہے اسے۔ تو اس کی ویکسین مہینے میں سال میں 2 دفعہ ہوتی ہے، ہر 6 منتھ بعد اس کی ویکسین ہوتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ جو پریگننٹ بکری وغیرہ ہوتی ہے اس کو نہ لگائیں۔ تو جب بکری بچہ ڈیلیور کر دے اس کے بعد 8 سے 10 دن بعد اس کی ڈیورمنگ وغیرہ بھی کر دیں، اسے ای ٹی وی ویکسین بھی لگا دیں، کیونکہ 13-14 مہینے میں بکری 2 دفعہ بچے دیتی ہے۔ تو جب وہ بچے ڈیلیور کر چکی ہو اس کے 10-15 دن بعد اسے ای ٹی وی ویکسین کر دیں۔ تو اس کے علاوہ دوسری جو ہے وہ پی پی آر کی ہوتی ہے ویکسین، وہ سال میں 1 دفعہ کی جاتی ہے، زیادہ وہ سردیوں میں اٹیک کرتی ہے، وہ جو منہ کھور کی بیماری ہوتی ہے۔ تو یہ جو ای ٹی وی ہے یہ سال میں 2 دفعہ استعمال کرنی چاہیے بکریوں میں۔ پریگننٹ بکری میں جو گبن بکری ہو اس میں استعمال نہ کریں، کوشش کیا کریں۔ تو جو باقی بکرے وغیرہ ہوں یا خالی بکریاں ہوں ان میں آپ لازمی استعمال کیا کریں۔ تو اگر آپ نے ان کا چارہ وغیرہ چینج بھی کرنا ہے، یعنی آپ انہیں برسیم کھلا رہے ہیں لگاتار، تو اس کے بعد موسم جب مارچ اپریل کا موسم آتا ہے جوار ہو جاتی ہے، تو جوار آپ نے استعمال کریں تو آپ ایسے کیا کریں کہ پہلے دن سے آپ جو 80% وہ برسیم اس میں شامل کیا کریں اور 20% جو ہے وہ جوار۔ اسی طرح 10% برسیم کم کرتے جائیں، جوار کو زیادہ کرتے جائیں۔ نیکسٹ اگلے دن 70% برسیم کر دیں، 30% جوار، پھر 60% برسیم کر دیں، 40% جوار۔ اس طرح آہستہ آہستہ جانور کو دوسری خوراک پہ لگانا چاہیے، ایک دفعہ ایک ہی دم جانور کو نئی خوراک پہ نہیں لگانا چاہیے، اس سے جانور کا مسئلہ بنتا ہے، اس کی انتڑیوں میں زہر بن جاتا ہے اور وہ 1 سے 1.5 دن کے اندر ہی جانور ایکسپائر ہو جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو یہ یکدم ہی مسئلہ بنتا ہے، اس لیے کوشش کیا کریں کہ یہ ای ٹی وی کی ویکسین لازمی کروایا کریں ہر 6 منتھ کے بعد جانوروں میں۔ تو انہیں جو ہے جب بکری بچے وغیرہ ڈیلیور کر لے اس کے بعد گبن بکری کو استعمال نہ کروائیں، بچے ڈیلیور کر رہے اس کے بعد اس کو ویکسین کریں۔ تو اسی طرح 6 منتھ بعد ان کی ویکسین کرتے رہا کریں آپ، تاکہ آپ کا جانور ٹھیک رہے۔ اگر کوئی خوراک کا ایشو بھی بن جائے تو اسے زہر کا مسئلہ نہ بنے، کیونکہ جب یہ زہر بن جاتا ہے تو یہ 1-2 دن کے اندر ہی جانور ایکسپائر ہو جاتا ہے اور جانور ریکور بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ ویکسین سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو باقی اور کوئی بھی آپ کو کویشچن وغیرہ ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔